ہے، تمام طبقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے نبرد آزما ہونا چاہیے اس وبا سے ہمیں؟ دیکھیں جی، یہ وبائیں تو روز آفرینش سے جب سے انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی، اور یہ جو زندگی ہے یہ ایک طرح نہیں رہتی، اس میں اس طرح کی مد و جزر آتے رہتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، سارا کچھ، وبائیں بھی آتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو قرآن صاف کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اور ویسے بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو جب بھی آپ مصیبت میں ہوں اور تو پھر نماز سے اور صبر سے آپ مدد لیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے، چونکہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں، اگر آپ کے اختیار میں کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ہم صحیح۔ سب بے اختیار ہیں نا جی، اللہ کا ہی اختیار ہے۔ تو اس لیے اس میں ہمارا بہترین طریقہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ صبر کریں اور آپ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں جتنی بھی آپ سے ہو سکتی ہے۔ مثلا اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 2 روٹیاں ہیں، تو ایک جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دیں، تو یہی ہم کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس میں آپ کاروبار کے لیے باہر نکلیں گے، آپ رش کریں گے، کچھ کریں گے تو یہ ایپیڈیمک پھیلے گا، لوگوں کی اموات ہوں گی۔ جی، تو لوگوں کو موت سے بچانا ہے آپ نے۔ ہر دوسرے جو آپ کا بھائی ہے، دوسرا انسان ہے، چاہے مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، انسان تو ہے نا۔ جی جی بالکل ایسا۔ تو وہ سارے ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارا فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ٹھیک ہے، ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اور جتنا بھی ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو بالکل وہ ہم آسانی پیدا کریں۔ کریں، آسانیاں تقسیم کریں، اور بالکل صحیح۔ اللہ میں توفیق دے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ٹھیک کریں، ہے، اور یہ فردوس تھوڑے جمال دن کی صاحب، آزمائش ہوتی ہے، یہ گزر جاتی ہے۔ فردوس جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں۔ شعیب ہاشمی صاحب، آپ نے 3 طرح سے بتایا کہ کام کرتی ہے۔ بالکل، ہم لوگوں نے اس وقت میں سوچا کہ ہمیں 3 طرح سے اس کیمپین میں اترنا ہے، اور اس میں جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلا کام ہے وہ آگاہی کا کام ہے۔ اس وقت تک بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری افواہیں تھیں، لیکن ایگزیکٹلی سائنٹیفکلی کوئی نہ تو میٹیریل ڈیولپ ہوا تھا۔ اوبویسلی ہم لوگوں نے WHO نے جو بھی ایک نظام وضع کیا تھا اس کے مطابق ہم لوگوں نے اس کو اردو کے اندر یا یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم میٹیریل ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا، اور اس کو ہم لوگوں نے پریکٹیکل اس طرح سے بنایا کہ ہمارا لائک آفس ہے، جیسے آپ بھی اس آفس کے اندر ہیں، ہم لوگوں نے اس آفس کے SOPs بنائے، ہم نے ہاسپٹلس کے SOPs بنائے، ہم نے گھروں کے اندر کے SOPs بنائے کہ ہم لوگوں نے اس ساری پینک کے اندر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت کام تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرا جو طبی سرگرمیاں، ہمارے الخدمت کے 28 بڑے ہاسپٹلز ہیں پورے پاکستان میں، ان میں سے ہم لوگوں نے پہلے 10 اور اب الحمدللہ 13 ہو چکے ہیں، ان کو اس ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہم لوگوں نے ویل ایکوپڈ کیا، اس کو ہم لوگوں نے کوارنٹینہ سینٹرز کے لیے تیار کیا، اور اس میں سندھ کے اندر تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ فوراً مان گئی اس بات پر، اور اس نے اس کو وزٹ بھی کیا، اور اس نے اس کو ایک سٹینڈرڈائزڈ جو تھا اس کے مطابق بھی اس کو کر دیا۔ پنجاب کے اندر KPK کے اندر پھر ہمارے کچھ آغوش ہیں، اس وقت ہمارے 14 آغوش ہیں، وہ 14 کے 14 آغوش بھی ہم لوگوں نے اس کو بھی کوارنٹینہ سینٹرز بنا دیا، کیونکہ بچے تھے وہاں پر، بچوں کو جو بھی ان کے چچا یا تایا یا جن کے پاس بھی وہ رہ رہے تھے ادھر چلے گئے تھے۔ تیسرا کام جو تھا اس کو ہم نے امداد باہمی کا نام دیا، جس کو ہم اس وقت راشن ڈسٹریبیوشن یا باقی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ راشن تقسیم کریں یا ان لوگوں، ہم نے اس کو امداد باہمی اس لیے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ دیں اور ہم پہنچائیں گے، اور یہ کام بہت مشکل ہے اس وقت میں، جب کہ عموماً آپ کو پتا ہے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو وہ کسی ایک مخصوص علاقے کے، اب جب کہ پورا ملک اس پینک کے اندر ہے تو سینٹرلائز کام کرنا بہت مشکل ہے، بالکل صحیح ہے، جب کہ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے اور وہ سب چیزیں۔ فردوس جمال صاحب کی جانب میں جانا چاہوں گا۔ فردوس جمال صاحب فرمائے گا کہ شوبز انڈسٹری کے لوگ بھی ظاہر ہے متاثر ہوئے ہیں، اور دوسری جانب انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہے، یہ فرمائے گا ایک تو کتنا نقصان ہوا ہے اور آنے والے وقت میں کس طریقے سے یہ سٹینڈ کرے گی، اور پھر شوبز انڈسٹری کے جو مستحق اداکار ہیں ان کے حوالے سے کوئی پلان مرتب کیا گیا ہے، کوئی ایسی تنظیم ہے شوبز کے حوالے سے؟
देखिए शोबिज़ इंडस्ट्री तो पहले ही क्राइसिस में थी। यानी उन पे तो क्रैक डाउन जो है या करंटीना पहले से चल रहा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। जी। रेडियो अब कोई सुनता नहीं है। टीवी जो है वो पीटीवी वो बाहर से प्रोडक्शंस लेता है। जी। अच्छा, प्राइवेट प्रोडक्शंस में भी ये आलम है कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो प्रोड्यूसर को पेमेंट नहीं कर रहे, तो प्रोड्यूसर को पेमेंट नहीं होती तो आगे आर्टिस्ट को भी नहीं होती। और फिर कितने आर्टिस्ट हैं, कितने चैनल हैं जो, क्योंकि मोस्टली न्यूज चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल तो है ही नहीं, तो यानी पहले जो ड्रामा आर्टिस्ट है खास तौर पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, वो तो पहले ही मुसीबत का शिकार हैं, तो उन पे तो पहले ही करंटीना हुआ है उनका। तो बहरहाल आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरह से आर्टिस्ट के लिए काम के मौके पैदा करें। हमें मतलब इमदाद नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, बिल्कुल सही। रोजी रिज्क कमाने का। और इसी तरह हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए पूरी कौम का कि हमें ये जो हम कहते हैं कि हमारी इमदाद करो, हमें हमारा हाथ बटाओ, हमें इमदाद करो, ये हम खैरात और इमदाद पे जो हम डिपेंड कर रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है। जो बेचारे माजूर हैं, जो बेबस हैं, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिनके इख्तियार में थोड़ा बहुत भी है वो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द सोसाइटी और अपनी तरफ से। और इसी तरह गवर्नमेंट को भी अगर ये वेलफेयर स्टेट बनना चाहती है, जिस तरह के इमरान कहता है, तो फिर सबकी वेलफेयर करें और उनको काम के, रोजी के, रिज़्क कमाने के मौके फराहम किए जाने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस जमाल साहब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है मेंबर है पंजाब असम्बली के चौधरी एहसानुल हक साहब, काफ लीग से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब फरमाइएगा, जाहिर है कि हुकूमत तो इकदाम कर रही है, आपके अपने इलाके की क्या सूरत हाल है, कैसी सरगर्मियाँ जारी हैं और मुखय्यर हजरात या जो फलाही तंजीमें हैं वो भी आपको एक्टिव नजर आ रही हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से?